بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں آپ کو کہ یہ شب قدر نہیں، شب برات ہے۔ شب برات اور شب قدر کی آپ جا کر کے تحقیق کیا دیکھیں، بس موٹی سی فرق یہ یاد رکھیں۔ شب برات آپ کی یہ نصف شعبان میں ہوتا ہے۔ آج مان لیجیے آپ کی شب جو ہے 15ویں شب ہوگی اس شعبان کے مہینے کی، تو اس کے شب برات بولتے ہیں، لیلۃ برات۔ اور شب قدر جو ہے یہ رمضان کے مہینوں میں ہوتا ہے، اس میں اسے طاق راتوں میں ڈھونڈنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ تقدیر کا لکھا جانا، روزی کا لکھا جانا، صحت و عافیت، ساری چیزیں وہ شب قدر سے وابستہ ہے۔ قدر اور تقدیر یہ آپ ایک موٹی پہچان اس کی یاد رکھیں۔ برات، یہ برات سے مراد نجات کی جو بات آتی ہے، یہ اس حوالے سے اس کے شب برات کہتے ہیں۔ یہ دونوں فرق ہو گیا۔ اب رہا یہ کہ اس دن میں جو خرافات کرتے ہیں، میرے خیال سے جو سوالات کیے ہیں کہ لڑکے وغیرہ پٹاخے بازی کرتے ہیں، پٹاخہ بازی کے علاوہ موٹر سائیکل ریس، اسی طریقے سے مان لیجئے کہ بہت سے لوگوں نے اس دن کو ایک تہوار کا روپ دے دیا ہے کہ نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، نیا کپڑا پہنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جا کے قبرستان جاتے ہیں، اس کو جانا لازم سمجھ لیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ کتابیں دیکھتے ہیں پلٹ کر کے کہ مخصوص کون سی نماز آج کے وقت میں ہے، کتنے رکعت پڑھنی ہے، کس رکعت میں کیا پڑھنی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم لوگوں نے اب جس حوالے سے بھی کہہ لیجیے کھانی ہے، تو ہمیں ثواب حاصل کرنا رہا ہو، یا من کا بہلاوا ہو، یا نفسانی یا شہوانی اپنی ایک جو منمانی ہوتی ہے وہ ہو، ان سب کا نتیجہ ہے یہ، اس کا تعلق دین سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پہ رہتے ہیں اور آسمانی دنیا پہ رہتے ہیں۔ حدیث میں بھی باضابطہ ہے، آپ مسند احمد کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے کہہ لیجئے کہ ترمذی کے اندر ہے، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب کالفاظ ہے کہ بنو کلب جو قبیلہ ہے، اس کی جو بکریاں ہیں، اس کے جو بال برابر کہہ لیجیے کہ آج کے دن میں مغفرت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور آسمانی دنیا پر آپ کا نزول ہوتا ہے۔ اس میں ٹیکنیکلی بحث کرتے ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ رہتے ہیں، پھر آتے ہیں، نیچے آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا جسم، اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے چلتے پھرتے ہیں، حالانکہ متکلمین اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ دراصل ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، جیسے کہ ہم کسی سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اٹیچ ہوتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے قریب ہیں، جبکہ 7 سمندر دور رہتے ہیں ہم لوگ، کانٹیکٹ رہتا ہے، قربت رہتی ہے، تو اس کو ہم بول دیتے ہیں کہ ہمارے قریب ہے۔ قریب کا مطلب ہی نہیں کہ قرب جسمانی ہے کہ ہمارے پاس ہے۔ تو یہاں پہ بھی نزول کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص توجہ فرماتے ہیں آج کی رات، یوں سمجھ لیجیے کہ بالکل ہمارے قریب آ جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل اس کا مفہوم، اس کو سمجھ لیں۔ اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد کے الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آج کی رات میں، اس نصف شعبان والی رات جسے شب برات ہم نے کہا ہے، ساری مخلوق کی مغفرت کرتے ہیں سوائے دو کے۔ ایک وہ مخلوق جو شرک کرتی ہے، اور ایک وہ جو سینے میں، دل میں کینہ اور بغض لے کر کے پھرتی رہتی ہے، ان دو کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان احادیث کی روشنی میں اتنا تو ہے کہ آج کی رات ہم جم کر کے کثرت سے عبادت کریں، اور آپ اپنے گھروں میں کریں۔ اس کے لیے کسی جلسے، جلوس، میلے ٹھیلے کا کوئی رواج نہیں۔ ہاں، سیرت کے حوالے سے آپ چاہیں تو چند لوگ بیٹھ کر کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کو، ان کی سیرت کو، ان کے سوانے کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اور اس میں بھی اتنا عمل کریں، اتنی عبادت کریں کہ آپ کے پاس اتنی انرجی رہے، آپ کے پاس اتنی چستی پھرتی رہے، رات کو سو کر کے نیند لے کر کے کہ فرض جو نماز ہے آپ کے اوپر فجر کی ہے وہ متاثر نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ نفل رات بھر پڑھتے رہے اور صبح جا کر کے آپ نے جو فرض فجر نماز ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیا، اس کی گنجائش قطعاً نہیں دی جاتی اس کے اندر۔ اس کے بعد آپ نے روزے سے متعلق پوچھا ہے، تو روزے کے بارے میں سن لیجیے آپ۔ ایسا کہیں آپ نہیں دکھا سکتے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا، بلکہ فَإِذَا بَقِيَ نِصْفُ مِن شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا کے الفاظ ملتے روایت میں، تو کہ جب آدھا شعبان کا مہینہ بچ جائے، جو 15 تاریخ سے کہہ لیجیے شروع ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول کا روزے ہی مت رکھو، اپنی انرجی بچا کر رکھو تاکہ رمضان کے دنوں میں کام آئے، وہ ہے۔ ہاں، البتہ جو ایام 20 جس میں 13، 14، 15 تاریخ آتی ہے، ان دنوں کے جو روزے ہر مہینے رکھتے رہے ہیں اور یہ مہینہ بھی اس کو پکڑا رہا ہے، کوئی سنت سمجھ کر رکھ لے تو اور بات ہے، لیکن 15 شعبان کی اپنی فضیلت اور اہمیت سمجھتے ہوئے کہ روزہ رکھنا چاہیے، فرض واجب یا سنت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، علماء نے مستحب لکھا ہے، وہ اس معنی کر کہ ایام 20 سے جا کے مل جاتا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں اس کے لیے۔ یہ چند باتیں تھی، پھر سے سن لیجیے آپ۔ آج کے دن میں قبرستان جانے کا اہتمام کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع، ایک رات ہم نے ان کو اپنے بستر پہ غائب پایا، تو میں نکل کے باہر دیکھنے گئی کہاں ہے، تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں تشریف رکھتے ہیں۔ اب وہاں پہ کہتی میں نے نہیں پایا تو نکل کے گئی، اس کا مطلب اللہ کے رسول نے ان کو بتایا نہیں
اور نہ اس کا کوئی اہتمام کیا کہ اس کو بتایا جائے. کیا ہوا؟ آپ اپنے طور پہ چلے گئے. تو اس رات میں بھی اگر کسی کو اپنے طور پہ جانا ہو جائے، اس کا اہتمام نہ کرے، باضابطہ گروپ بندی جماعت بنا کر کے جانا ہے اور آنا ہے، اور اس بہانے راستے میں تمام طرح کی خرافات ہیں، شرارتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ڈزنٹ الاؤڈ ان اسلام. اسلام کے اندر یہ سب چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. موٹر سائیکل پٹاخے بازی کے اندر کہہ دیا میں نے غلط ہے. نہانا دھونا، کپڑے پہننا، نیا کپڑا پہننا، یہ سب کا اہتمام بھی بالکل کہہ لیجیے منمانی ہے. یہ حلوہ پکانا، اسی طریقے سے مخصوص قسم کی نماز کی پابندی کرنا، یہ ساری چیزیں منمانی ہو سکتی ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق بالکل نہیں ہے. آج کی رات میں تقدیر وغیرہ کے فیصلے بھی نہیں ہوتے، شب قدر سے جڑی ہوئی چیزیں. ان سب چیزوں کو میرے خیال سے اپنے ذہن میں رکھیں تو بہتر ہوگا. جزاک اللہ خیر.